पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी, 36 घंटे बाद भी पता न चला। किसकी गफलत थी, अमला नर्सरी में था या नहीं, तमाम सवालात अब जवाब तलब। सानेह पिम्स की इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 30 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। सीसीटीवी फुटेजेस का भी जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक पिम्स हुकाम ने इलेक्ट्रोमेडिकल रिपोर्ट भी इंक्वायरी कमेटी को जमा करा दी। कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। कमेटी का CDA फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का भी दौरा, फायर फाइटर्स के बयानात और मौक़िफ़ कलमबंद किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने बताया, वाक़े की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। तहकीकाती कमेटी हादसे के जिम्मेदारान का तयन करेगी। पिम्स इंतजामिया ने भी नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में 3 सीनियर प्रोफेसर शामिल। मिनिस्टर साहब एक बात कह रहा है, डॉक्टर दूसरी बात कह रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने कहा एयर कंडीशन जो ऊपर लगा हुआ था उससे एक स्पार्क नीचे गिरा। ईडी ने कहा कि वो जो एसी है जिससे स्पार्क निकला था वो एसी कई अरसे से वो एसी खराब है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, उसी ने कहा ये एसी से स्पार्क नहीं हुआ है, एक वहाँ वायरों का गुच्छा बाहर पड़ा था उससे एक स्पार्क हुआ है। आग कैसे लगी, वजीर सेहत और डॉक्टर्स के बयानात में तजाद। कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन मोहेश कुमार ने बताया कि वजीर साहब ने कहा कि एयर कंडीशन से चिंगारी गिरी। AD ने कहा एसी तो खराब पड़ा था। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा स्पार्क तारों के गुच्छे से हुआ। नर्सों से सवाल किए तो लगा वो कंफ्यूज हैं, उन्हें जवाब सिखाए गए हैं। एक नर्स ने ऑक्सीजन कहा सिलेंडर से आग लगी, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर तो थे ही नहीं। तीनों कमेटियों की रिपोर्ट 48 घंटे में आ जानी चाहिए ताकि पूरी कौम देखे। कायमा कमेटी देखेगी कि रिपोर्ट में कितनी सदाकत है। कायमा कमेटी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। कमेटी अरकान ने वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल और सरबराह पिम्स से इस्तीफे का मुतालबा किया। हाय हम आए थे गोदी में, गए शोलों में। सानेह पिम्स में जाँ बहक बच्चों की मैयतें बुरसा के हवाले। जाँ बहक जुड़वा बच्चियों के घर में सोग। मामू ने बताया बहन ICU में है, उसे तो बताया तक नहीं कि क़यामत बीत चुकी। लख्त जिगर को खोने वाले गमज़दा वालिद ने ARY से गुफ्तगू में जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा किया। कहा मेरी बच्ची तो चली गई, खुदा किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि आग लगने के बाद अमला भाग निकला और हमें भी बच्चों को बचाने के लिए जाने से रोक दिया। सानेह पिम्स के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। शुरका ने कहा हुकूमती कमेटी को नहीं मानते, वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस्लामाबाद में सेहत के शोबे में खराबियों की 2 हफ्ते पहले निशानदही की गई थी। कौमी असम्बली सेहत की ज़ेली कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अमजद ने 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था, जिसमें इस्लामाबाद के अस्पतालों बुनियादी सेहत के मराकज़ पर सवालात उठाए गए थे। डॉक्टर अमजद का कहना है कि 1 साल पहले अस्पतालों के गैर मयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी, जो आज तक कौमी असम्बली इजलास में पेश न हो सकी। बड़े स्कैंडल्स में जिसका नाम आया, वजीर आजम ने उसे सेक्रेटरी सेहत बना दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद 2015 में नंदीपुर प्लांट में बेजाबियों पर MD के ओहदे से हटाए गए। 2023 में सरप्लस गंदम की इंपोर्ट ने किसानों को हिलाकर रख दिया। मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। मौसूफ ने यहां भी मौतली का ताज सर पर सजाया। 2024 में सेक्रेटरी IT के ओहदे से बरतरफ किए गए। नादहिंदा कंपनीज को गैर कानूनी माली फायदा पहुंचाने का इल्जाम था। 2021 में रिंग रोड स्कैंडल में बतौर कमिश्नर रावलपिंडी गिरफ्तार हुए। रिंग रोड केस की नैब में तहकीकात आज भी जारी। वजीर आजम ने पिम्स वाक़े के बाद उन्हें सेक्रेटरी सेहत बना दिया। पाकिस्तान और कुवैत में प्रोटोकॉल मुआहदा 2026 पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कुवैती हम मनसब शेख अब्दुल्ला की सरबराही में वक्त की मुलाकात। तर्जुमान वज़ारत दिफा का कहना है प्रोटोकॉल मुआहदे से फौजी ताउन का फ्रेमवर्क मजीद मजबूत होगा। कुवैती वज़ीर दिफा की वफ्द के हमरा GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की।
باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق، کویتی وفد کی علاقائی امن میں پاک افواج کے کردار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، پاک کویت دفاعی تعاون علاقائی سلامتی استحکام کے لیے اہم قرار۔ آبنائے ہرمز کی بندش سب کو متاثر کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا فیلڈ مارشل نے دورہ تہران میں خلوص کوششیں کی۔ پاکستان پر امید ہے لیکن حتمی فیصلہ تہران اور واشنگٹن کو کرنا ہے۔ پاک ایران تجارت جاری ہے۔ پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں۔ افغان طالبان کو زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان ریاستی سطح پر ادارہ جاتی میکانزم بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے عبوری افغان حکومت کے وزیر دفاع کی جانب سے دو طرفہ میکانزم کے قیام کی تجویز نوٹ کی ہے۔ قطری وزیر اعظم کا دورہ تہران، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات، مذاکرات کے لیے سازگار ماحول، علاقائی سلامتی و استحکام پر گفتگو، آبنائے ہرمز سے متعلق عبوری فریم ورک پر بھی بات ہوئی۔ عباس اراغچی نے کشیدگی کم کرنے، مذاکرات کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ قطری وزیر اعظم باقر قالیباف سے بھی ملے۔ خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی کم کرنے، مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق شیخ محمد نے سفارتی عمل دوبارہ شروع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا اختلافات ختم کرنے اور خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے کا بہترین راستہ مذاکرات ہے۔ ایرانی عوام بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مشکلات کا شکار ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پر لکھا، کرپٹ ایرانی حکومت بیرون ملک بھاری رقوم خرچ کر رہی ہے۔ اربوں ڈالرز دہشت گرد گروہوں کو دینے کے بجائے ایرانی حکومت کی رقم اپنے عوام پر خرچ کرے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا، ایران اقتصادی محاذ پر بھی دشمن کو شکست دے گا۔ حکومت اور عوام کے تعاون سے دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ حکمران عوام کی قوت خرید، نوجوانوں کے روزگار اور معاشی تحفظ کو ترجیح دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے لندن میں ملاقات، تمام شعبوں میں تعاون کے لیے باضابطہ مذاکرات کا منظم میکانزم قائم کرنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان اہم علاقائی عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے تعمیری کردار، سفارتی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے سینتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف اور بھارت کی جانب سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی مسلسل خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کو لاحق دہشت گرد خطرات پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا۔ ہم 27 ستمبر کو آ رہے ہیں اسلام آباد، انشاءاللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ہماری پوری تیاری ہے، اس دفعہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور کوئی بندہ بھی گولی اس دفعہ نہیں چلا سکتا۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد آئیں گے کہ کوئی گولی نہیں چلا سکے گا۔ 27 ستمبر کی تیاری کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئینی و قانونی راستے اپنائے مگر انصاف نہیں ملا۔ اس بار آرام سے نہیں بیٹھنا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے، پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر نکل آیا تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نوجوان اپنا غصہ اسی اشرافیہ پر نکالیں گے۔ 27 ستمبر پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر مملکت و چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی ہانگ کانگ میں اعلیٰ سطح ملاقاتیں۔ پاکستان اور ہانگ کانگ میں ڈیجیٹل فائنانس اور ٹیکنالوجی تعاون بڑھانے پر پیش رفت۔ بلال بن ثاقب کی ہانگ کانگ مانیٹری اتھارٹی کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو سے ملاقات۔ ڈیجیٹل بانڈز اور سیٹلمنٹ انفراسٹرکچر پر تبادلہ خیال۔ ہانگ کانگ ماڈل سے سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے کہا، ہانگ کانگ پاکستانی کمپنیز عالمی سرمایہ کاری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ واقعہ بہت دل خراش ہے۔
لیکن اس کو پھر سیاسی رنگ دینا اور کسی اور طرف لے جانا میرا نہیں خیال ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. صرف سندھ نہیں، ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں حالات بہتر کرنے. جس کو شوق ہے وہ لے آئے نا قرارداد. پیمز اسپتال واقعہ بہت دل خراش ہے. واقعے کو سیاسی رنگ دینا ٹھیک نہیں. صرف سندھ نہیں، پورے پاکستان میں ہی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں جس کو صوبے بنانے کا شوق ہے وہ قرارداد لے آئے. دیکھ لیں صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں. کسی کے کہنے سے کام نہیں ہوتے. صوبے کے عوام فیصلہ کریں گے. کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے اداروں کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانا پیپلز پارٹی کا ہی منشور ہے. دوسرے صوبوں کو بھی بلدیاتی ادارے قائم کر کے مستحکم کرنا چاہیے. اسپتال میں جو تفصیلات سامنے آئی، شرم سے ڈوب نہیں مرتے یہ وزیر کہ سر ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دو گے تو کون رسپانسبل ہے؟ یا اس کے کہ نظام کو درست کرو. یہ انتہائی بدترین گورننس ہے جو اسلام آباد جیسی جگہ پر موجود ہے. پیمز اسپتال میں سیکیورٹی آلات نصب نہ ہونا شرم کا مقام ہے. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM نورا کشتی کر رہے ہیں. یہ سب اندر سے ایک ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لیوی کا تعلق قومی خزانے سے نہیں، حکمران کی شاہ خرچیوں، لوٹ مار، کرپشن اور 11 ارب کے جہاز سے ہے. آج رات ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی منصورہ آمد. حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں فیصل کریم کنڈی نے کہا وفاق سے اپنے مسائل کے لیے دلیل کے ساتھ لڑیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریسکیو کو جدید تقاضوں کے مطابق سہولتیں دی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پنجاب کے 39 تحصیلوں میں 39 نئے فائر ٹینڈر فراہم کیے گئے. مقصد تحصیل کی سطح پر آتش زدگی کے واقعات میں بروقت کارروائی ہے. مریم نواز نے ریسکیو کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ مختص کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ریجنل پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ. پاسپورٹ آفس مقررہ وقت سے قبل بند، عملہ غائب تھا. محسن نقوی شدید برہم، عملے کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹانے کا حکم. پوچھا دفتر کا وقت 4:30 بجے ہے تو 4 بجے کیوں تالے لگے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا عوام کی سہولت کے دفتر ایسے چلتے ہیں؟ محسن نقوی کا نادرہ میگا سینٹر کا بھی دورہ. بعض شہریوں کی شکایت کا موقع پر ہی نوٹس لیا.